اسلام ایک ایسا دین ہے جو یونیورسل انسانی اقدار کی گہری بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانیت کی فلاح و خیریت کا درس دیتا ہے۔ اس کی تعلیمات میں شفقت، عدل اور رحمت جیسے بنیادی اصول نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اقدار محض نظریاتی تصورات ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے ہر پہلو میں سرایت کر گئی ہیں۔ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں اور ایک متوازن معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسلام ان اقدار کو عملی جامہ پہنانے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ فرد اور معاشرہ دونوں ترقی کر سکیں۔ رحمت یعنی شفقت اسلامی اخلاقیات کا ایک بنیادی ستون ہے۔ یہ محض ہمدردی سے کہیں بڑھ کر ایک فعال جذبہ ہے جو دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے اور اسے دور کرنے کی خواہش پر مبنی ہے۔ یہ ہر جاندار کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ ہے۔ رحمت کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کی تکلیف کو کم کرنے اور ان کی فلاح و خیریت کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو تمام مخلوقات کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا درس دیتا ہے۔ یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ جانوروں اور ماحول کے ساتھ بھی شفقت کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو الرحمن اور الرحیم یعنی نہایت مہربان اور رحم کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ یہ صفات اللہ کی ذات کا حصہ ہیں اور مسلمانوں کو ان صفات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کا یہ تصور ہمیں دوسروں کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ متاثر کن مثال ہمیں تمام مخلوقات کے ساتھ مہربانی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی صفات کو اپنی زندگی میں منعکس کرے اور ہر ایک کے ساتھ شفقت کا رویہ اپنائے۔ یہ رویہ نہ صرف روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے بلکہ معاشرتی بھائی چارہ کو بھی فروغ دیتا ہے۔ خاندانی زندگی میں شفقت کا مظاہرہ والدین کے احترام اور دیکھ بھال میں نمایاں طور پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر بہت عظیم ہے۔ والدین کا احترام کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ صبر و تحمل اور نرمی سے پیش آنا شفقت کا عملی مظاہرہ ہے۔ ان کی قربانیوں کو پہچاننا اور ان کا شکریہ ادا کرنا اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ رویہ خاندانی تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ بہن بھائیوں کے درمیان بھی شفقت اور باہمی تعاون کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ انہیں ایک دوسرے کا سہارا بننے اور مشکل وقت میں مدد کرنے کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ تعلقات محبت اور احترام پر مبنی ہونے چاہئیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی شفقت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ ان سے تعلقات قائم رکھنا، ان کی خبر گیری کرنا اور ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کرنا اسلامی معاشرت کا اہم حصہ ہے۔ یہ خاندانی نظام کو مضبوط اور مستحکم بناتا ہے۔ عدل یعنی انصاف اسلام کی ایک اور بنیادی قدر ہے جو غیر جانبداری، مساوات اور حقوق کے تحفظ کی علامت ہے۔ یہ ہر حال میں سچائی اور حق پر قائم رہنے کا درس دیتا ہے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ پس منظر، حیثیت یا عقیدے سے قطع نظر ہر ایک کے ساتھ غیر جانبدارانہ سلوک کیا جائے۔ یہ اصول زندگی کے تمام شعبوں میں لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ ذاتی معاملات ہوں یا معاشرتی۔ عدل کے بغیر کوئی بھی معاشرہ پائیدار نہیں رہ سکتا۔ خاندان میں عدل کا مطلب ہے کہ تمام بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، انہیں برابر کی توجہ، وسائل اور مواقع فراہم کیے جائیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان کسی قسم کا امتیازی سلوک نہ کریں۔ اس میں تنازعات کو منصفانہ طریقے سے حل کرنا اور ہر خاندانی فرد کے حقوق کا تحفظ کرنا بھی شامل ہے۔ عدل کے بغیر خاندانی تعلقات میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں اور بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ انصاف خاندانی امن کی بنیاد ہے۔ معاشرے میں عدل کا مطلب ہے کمزوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا اور ظلم کے خلاف لڑنا۔ یہ وسائل کی منصفانہ تقسیم اور ہر شہری کے لیے مساوی مواقع کی فراہمی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک عادلانہ معاشرہ ہی ترقی کر سکتا ہے۔ رحمت جو شفقت سے گہرا تعلق رکھتی ہے، معافی، نرمی اور غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو سمجھ بوجھ کو فروغ دیتی ہے اور دوسروں کو دوسرا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے۔ رحمت کو کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت سمجھا جاتا ہے جو انسان کو بڑا دل رکھنے والا بناتی ہے۔
ये हमें दूसरों की गलतियों को मुआफ़ करने और उनके लिए नरम गोशा रखने की तरगीब देती है। ये समाजी हम आहंगी के लिए ज़रूरी है। ख़ानदान में रहमत मुआफ़ी और सुलह की हौसला अफजाई करती है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। छोटी मोटी रंजिशों को भुलाकर आगे बढ़ना और एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करना ख़ानदानी अमन की ज़मानत है। ये मोहब्बत और एहतराम को बढ़ाता है। मुआशरे में रहमत रवादारी को फ़रोग़ देती है और सख्त फ़ैसलों से गुरेज़ करने का दरस देती है। ये हमें दूसरों के नुक्ता नज़र को समझने और उनके साथ नरमी से पेश आने की तरगीब देती है। ये मुआशरती तक़सीम को कम करती है। ये अक़दार महज़ मजहबी फ़राइज़ नहीं बल्कि साइंसी समझ बोझ से भी उनकी तायीद होती है। जदीद तहक़ीक़ ने साबित किया है कि शफ़क़त और मेहरबानी के अमाल इंसानी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करते हैं। ये न सिर्फ देने वाले बल्कि लेने वाले के लिए भी फ़ायदा मंद हैं। साइंसी तज्ज़िया बताता है कि शफ़क़त और मेहरबानी के अमाल एंडोर्फिन्स जारी करते हैं, जो खुशहाली और भलाई को फ़रोग़ देते हैं और समाजी ताल्लुक़ात को मज़बूत बनाते हैं। ये इंसानी दिमाग की साख़त और केमिस्ट्री पर मुस्बत असरात मुरतब करते हैं। ये हमें खुशी और इत्मीनान का एहसास दिलाते हैं। अदल व इंसाफ के उसूल मुस्तहकम और तरक्की पसंद माशरों के लिए ज़रूरी हैं। ये एतमाद और ताउन को फ़रोग़ देते हैं, जो किसी भी माशरे की तरक्की के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। जहाँ इंसाफ होता है वहाँ अमन और खुशहाली होती है। इस्लाम एक जामा फ्रेमवर्क फराहम करता है, जो एक आदलाना, हमदर्द और रहमदिल माशरे की तामीर के लिए रूहानी और अमली हिकमत दोनों पर मबनी है। ये इक़दार इंसानियत को एक बेहतर मुस्तक़बल की तरफ ले जाने की सलाहियत रखती हैं। ये हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एहतराम और ताउन से रहने का दरस देती हैं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, शायद किसी और की ज़िंदगी में भी खैर का सबब बन जाए। कमेंट्स में मुझे ये भी लिखना कि आपको कौन से उसूल सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं और अगली वीडियो में आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ।